بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی غم سے دور رکھے، خوش اور آباد رہیں، آمین۔ حقیقی کہانی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور کہانی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے عروبہ نے کراچی سے۔ عروبہ 2 بھائی 1 بہن ہیں۔ عروبہ بتاتی ہیں کہ ہم اندرون سندھ میں رہتے تھے، لیکن والد صاحب کی نوکری کی وجہ سے کراچی شفٹ ہونا پڑا۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب ہم اندرون سندھ رہتے تھے تو یہاں گاؤں میں جلدی لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، باہر جلدی سناٹا ہو جاتا تھا۔ میرے والد صاحب اکثر رات کو دیر سے گھر آتے تھے۔ یہ سردیوں کی رات تھی۔ والد صاحب جب گھر واپس آ رہے تھے تو ان کو راستے میں 2 لوگ نظر آئے۔ وہ 2 لوگ انجان سے تھے۔ میرے والد صاحب نے کبھی ان کو پہلے نہ دیکھا تھا۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ غالباً ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے راستہ بھٹک گئے ہوں۔ میرے والد صاحب بائک پہ تھے۔ انہوں نے بائک روکی اور پوچھا کہ میں کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ کیا اسی گاؤں میں رہتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم یہاں کسی کے مہمان آئے ہیں، لیکن ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ انہوں نے جب ایڈریس بتایا تو وہ برابر والے گاؤں کا تھا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ جگہ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آئے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وہ لوگ اسی انتظار میں تھے کہ کوئی ان کو اس ایڈریس پہ پہنچا دے، کیونکہ وہ لوگ یہاں کسی بس وغیرہ کے سہارے پہنچے تھے۔ والد صاحب نے پھر جب بائک اسٹارٹ کی اور پھر روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں اتنی موبائل کی سہولت موجود نہ تھی، ٹاور وغیرہ لگنے شروع ہوئے تھے۔ والد صاحب جب ان لوگوں کو لے کر پہنچے تو وہ گھر بالکل ویرانے میں تھا۔ آس پاس جنگل تھے، بڑی بڑی جھاڑیاں، اور ان جھاڑیوں میں جنگلی جانور بھی رہا کرتے تھے جو کسی بھی وقت حملہ کر سکتے تھے۔ میرے والد نے ان لوگوں کو وہاں اتارا اور ان لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر والد صاحب اپنے راستے چل دیے۔ جب وہ اس گاؤں سے باہر نکلے تو انہوں نے دوبارہ انہی 2 آدمیوں کو راستے میں دیکھا۔ والد صاحب دیکھ کے حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو میں ان لوگوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، پھر یہ لوگ یہیں پر۔ والد صاحب آگے جا کر دوبارہ پیچھے مڑے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے آپ لوگوں کو آپ کی جگہ پہ پہنچایا تھا۔ وہ لوگ والد صاحب کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ نیک آدمی ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں اور واپس مڑ کر نہیں دیکھیے گا۔ یہ سن کر والد صاحب کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور جیسے تیسے انہوں نے بائک اسٹارٹ کی اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر انہوں نے ہمیں یہ ماجرا بتایا۔ ہم لوگ حیران اور پریشان بھی تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ والد صاحب پھر دوبارہ اس راستے نہ گئے اور یہ واقعہ ان کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ گیا۔ یہ تھی عروبہ صاحبہ کی کہانی ان کے والد صاحب کی۔ بہت شکریہ عروبہ، آپ نے ہمیں کہانی بھیجی۔ آج کی دوسری کہانی ہمیں بھیجی ہے علی عبدل نے اسکیم 33 سے۔ علی صاحب بتاتے ہیں کہ اس وقت کی بات ہے جب اسکیم 33 نیا بات ہو رہا تھا۔ وہاں کنسٹرکشن کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ وہاں ایک بلڈر ایک فلیٹ کی تعمیر کروا رہا تھا۔ اتفاق سے اسی بلڈنگ میں نے بھی اپنے ایک فلیٹ کی بکنگ کروائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں جب بھی مزدور وہاں کام کرتے ہیں اگلے دن وہ کسی نے توڑ دیا ہوتا۔ حالانکہ وہاں ایک چوکیدار بھی رہتا تھا جو رات بھر ڈیوٹی دیتا تھا، لیکن اسے بھی کچھ سمجھ نہ آتا۔ آخرکار ان مزدوروں نے کام کرنے سے منع کر دیا۔ پھر وہ ٹھیکہ کسی اور کو دے دیا گیا۔ ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوتے رہے۔ تنگ آ کر بلڈر نے وہ جگہ اونے پونے اس نے کسی دوسرے کو بیچ دی۔ جس دوسرے بلڈر کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا اور اس کے ساتھ جتنی بھی وہ کنسٹرکشن کرتا رہا، آہستہ آہستہ کر کے وہ بھی گرتی گئی۔ آخرکار
بلڈر نے اس جگہ کو خیر آباد کا اور ہماری آدھی رقم ہمیں واپس کر دی، لیکن آج تک کوئی نہ جان سکا کہ وہاں کیا معاملات تھے۔ آج بھی اس جگہ پہ کوئی بلڈنگ وغیرہ تعمیر نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ عادی عبدل، آپ نے ہمیں اپنی کہانی بھیجی۔ تیسری کہانی ہمیں بھیجی ہے باسط صاحب نے۔ باسط صاحب سعود آباد سے لکھتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج پڑھتا تھا۔ میں ایک کرائے کے گھر میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے گھر والے گاؤں میں رہتے تھے۔ پڑھائی کی وجہ سے مجھے شہر آنا پڑا۔ جس گھر میں رہتا تھا وہاں کا کرایہ نہایت ہی کم تھا۔ اس کی وجہ ہمیں بعد میں پتہ چلی کہ وہاں پہ اثرات تھے، تو مالک مکان نے اس کو آدھی قیمت پہ کرائے پہ دے رکھا تھا۔ جب بھی میں رات کو پڑھتا، نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی ہے، حالانکہ میرے دوست بھی میرے ساتھ پڑھ رہے ہوتے تھے، ان کو بھی یہی احساس ہونے لگا تھا۔ کبھی باورچی خانے میں لگتا کہ برتن کے کھٹکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی برتن سیٹ کر رہا ہو۔ ہم جا کر دیکھتے بھی تھے تو ہر چیز ویسے ہی اپنی جگہ پر ہوتی تھی۔ کبھی پانی کے نل کے کھولنے کی آواز، کبھی دروازہ کھٹکھٹانے کی۔ روز رات کو ایسے ہی آواز آنے لگی۔ شروع میں ہمیں یہ وہم لگا۔ ہم نے اپنے مالک مکان سے اس سلسلے میں بات بھی کی، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم لوگوں کا وہم ہے۔ پھر ہم بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ اتنے کم کرائے میں ہمیں کہیں گھر نہیں ملتا۔ خیر، جیسے تیسے ہم نے وہ دن گزار ہی لیے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی لگتا کہ سوتے ہوئے کوئی چیز آپ کے سینے پہ بیٹھی ہو، عجیب بھاری پن سا لگتا، لیکن مجبوری ہوتی کہ صبح اٹھنا پڑتا۔ اکثر میری راتیں جاگ کر گزرتی تھی۔ میں گھر پہ بھی یہ ڈسکس نہیں کر سکتا تھا، ورنہ شاید میرے گھر والے مجھے واپس بلوا لیتے۔ ایک دفعہ میں کالج جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے شیشے میں کسی کا عکس دکھائی دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے گھبراہٹ ہوئی۔ میں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا، اس نے پورا گھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ باہر جھانکا تو بلی دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب یہاں نہیں رہوں گا، اور آج بھی جب میں یہ سب یاد کرتا ہوں تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ کہانیاں بھیجیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔